اللہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز کا سایہ تھا گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا مسلم یونٹی نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا اب اس دیس کے والی ہم ہیں ہم نے اسے سجانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے شیخ مجدد نے جو تخم ارض ہند میں ڈالا تھا شیخ مجدد نے جو تخم ارض ہند میں ڈالا تھا خیر آبادی نے لو دے کر اس گلشن کو پالا تھا آل انڈیا سنی کانفرنس نے اس کا ثمر سنبھالا تھا اس نظریے کو اب ہم نے پھر جگ میں پھیلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے امن سکون سے بیٹھنے والوں آج اونچے ایوانوں میں امن سکون سے بیٹھنے والوں آج اونچے ایوانوں میں ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں آج وہ کہتے ہیں ہم سے فردوس کے بالا خانوں میں ہم نے جس کو خون دیا تھا تم نے اسے چلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے کچھ ایسے ہیں جو لو مل کر آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں ان کی ملت بنی وطن سے خود کہتے تھے جریدوں میں کچھ ایسے ہیں جو لو مل کر آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں ان کی ملت بنی وطن سے خود کہتے تھے جریدوں میں وعدت ہند تھی لیلا ان کی ہار جا غزل خسیدوں میں بڑی خوشی سے بیٹھتے تھے یہ گاندھی جی کے مریدوں میں ہم نے ایسے ستم گروں کو بھی شیشہ دکھلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے کب سے اس گلشن پر دیکھو حملے کیے خزاؤں نے کب سے اس گلشن پر دیکھو حملے کیے خزاؤں نے اس کے غنچوں کا رس چوسا ہے سوتیلی ماؤں نے اس کے سین میں ڈیرے ڈالے ہیں بے رحم بلاؤں نے اس کا مالی سویا ہوا ہے استعمار کی چھاؤں میں اس گلشن سے ہر غاصب کو ہم نے مار بگانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے میرے دیس کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلیں میرے دیس کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلیں شام سحر کے ہر لمحے میں عدل و احسان کے دیپ جلیں اس کے ہر باسی کو یا رب علم حلم کے جام ملیں اس کے دشمن جل جل کے خود اپنی موت آپ مریں
آصف ہم نے اپنے دیس میں اپنا دین چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے، تن من دن سب وار کے ہم نے یہ جھنڈا لہرانا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، اللہ رب العالمین کا کروڑا کروڑ احسان، آج ایک مرتبہ پھر رب العالمین نے وہ مقدس دن ہمیں عطا فرمایا جس دن اللہ نے اپنے فضلوں سے اپنی خاص مہربانی سے ہمیں ایک علیحدہ اسلامی ملک عطا فرمایا۔ یہ خاص صرف اس کی مہربانی تھی، وگرنہ نہ ہمارے اندر اتنی طاقت تھی، نہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ تھا، اور نہ ہمارے ساتھ اتنی قوت تھی افرادی۔ یہ صرف خاص اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اور یہ جو اللہ نے خاص مہربانی فرمائی یہ خصوصی اپنے محبوب کی نگاہوں کا کرم نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ تاریخ پڑھنے والے بندے سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جس زمین پر ہم سانس لے رہے ہیں اور آج آزادی کی نعمت سے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دیس کا نام بڑی آزادی کے ساتھ لے رہے ہیں، سینوں کے اندر ٹھنڈ پڑ رہی ہے، آزادی کی نعمت سے مالا مال ہیں، یہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ صرف اور صرف نبی پاک کی نگاہ کا صدقہ نظر آتا ہے، وگرنہ ہمارے اندر یہ کمال نہیں ہے۔ اور اگر اس کی آپ ابتدا دیکھنا چاہیں اور اس تحریک کو چلانے والے لوگوں کی کاوشوں کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی مدد فرمائی۔ یہ دیکھیے نا کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں نہیں پتا کس جگہ ہم سانس رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سا مقدس ملک ہمارے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی محنتوں کے ساتھ یہ ملک لیا گیا اور پھر اس کی شان کیا ہے۔ اور میں آج اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا، یہ پاکستان، اگر اس کو عربی کے اندر آپ ٹرانسلیشن اس کی کرو، پاکستان اس لفظ کی یعنی دو حصوں کے اندر پاک یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، ستان یہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ پاک کا معنی بنتا ہے طیب یا طیبہ، اور ستان کا معنی عربی کے اندر بنتا ہے مدینہ، اور پاکستان کا پورا جب ٹرانسلیٹ کرو عربی کے اندر معنی کیا بنتا ہے؟ مدینہ طیبہ۔ کتنی رونق ہے اس ملک کے لفظوں کے اندر۔ اور پھر تیسری خوبصورت بات یہ ہے، پوری کائنات کے اندر دو ریاستیں ایسی ہیں جو صرف مذہب کے نام پر لی گئی، جو صرف نظریے کی بنیاد پر لی گئی، جو صرف عقیدے کی بنیاد پر لی گئی۔ ان ریاستوں کے باسیوں نے اعلان یہ کہا تمہارا ہمارے ساتھ رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، تم پتھروں کے پجاری ہو، ہم رب کے دربار میں سر رکھنے والے ہیں۔ پہلی ریاست جو نظریے کی بنیاد پر حاصل کی گئی اس ریاست کا نام مدینہ منورہ ہے، اور دوسری ریاست پوری دنیا کے اندر جو صرف اور صرف کلمے کے نام پر حاصل کی گئی، نظریے کے نام پر حاصل کی گئی، اس ریاست کا نام پاکستان ہے۔ یہ کتابوں کے اندر جو ہمارے جوانوں نے دو قومی نظریہ پڑھا، آپ نے تو پڑھ کے خیر وہ سندیں بھی آپ کو بھول گئی، اور دو قومی نظریے کے وہ جو واقعات تھے آپ کو وہ بھی بھول گئے، چونکہ ہماری سکول اور ہماری یونیورسٹی اور ہمارا کالج وہ صرف دروازے تک ہی ہوتا ہے، باہر آ کے ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ اگر باہر آ کے ہمارے گھروں کے اندر ہمیں سنوارتا ہے تو محمد عربی کا قرآن سنوارتا ہے۔ وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کیا وہ ایک سوال تھا جو ہم نے مطالعہ پاکستان کے اندر حل کیا، سنت لی اور گھر کے اندر آگے؟ وہ دو قومی نظریہ یہی تھا کہ اے ہندوؤں، اے انگریزوں، تمہارے ساتھ ہمارا رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے۔ یہ جو آپ پاکستان کا مطلب سنتے ہو، لکھتے ہو، دیکھتے ہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہی بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے یہ سونا ملک ہمیں عطا فرمایا۔ آج فخر کے ساتھ یعنی یہ میں بات کہتا ہوں، آج جس عقیدے پر ہمارا اس وقت اعتماد ہے، یقین ہے، جس کی خوشبو آج ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہے، اور اس ملک کے اندر بیٹھ کر کے جب ہم اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں دل میں ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان بڑوں کو اس پاکستان کے نظریے کا پہرے دار بنایا ہوا تھا۔ جس وقت یہ نظریہ پیش کیا گیا، دو قومی نظریہ، ہندو اور مسلمان علیحدہ علیحدہ قوم ہے،
انگریز اور مسلمان علیحدہ علیحدہ قوم ہے، یہ کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی سوچیں کبھی ایک جگہ مل کر کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء کی رہنمائی کے اندر، اور آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں، چونکہ ہم نے ڈی گریڈ کر دیا، ہم نے ڈی ویلیو کر دیا اس بندے کو جسے اللہ رب العالمین نے محبوب کا مسلح عطا فرمایا تھا۔ ہمارے نگاہوں کے اندر ہم تو کہتے ہیں مولوی ہے، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر رب کی عزت کی قسم 70,000 علماء نے اپنا خون پیش فرمایا، خنزیر کے چمڑوں کے اندر باندھ کر کے ان پر آگ ڈالی گئی اور انہیں آگ لگا کے سمندر کے اندر ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اس دور کے اندر مسجدوں میں بیٹھ کر کے یہی اعلان کیا، ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ان کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، ان کا راستہ دوزخ ہے اور ہمارا راستہ اللہ نے ہمیں مدینہ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر بھی تھوڑی دیر کے لیے حیرانگی ہوگی، آج جو لوگ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی ہے، آج جو لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کے نعرے لگاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا پر میں اشارہ لازم کروں گا، جب تک اشارہ نہ کروں گا بات حق کی کیسے آپ کے ذہنوں کے اندر اترے گی۔ دور حاضر کے اندر جو میلاد کے مخالف ہیں، دور حاضر کے اندر جو یا رسول اللہ کے نام کے مخالف ہیں، دور حاضر کے اندر جو 11ویں اور 12ویں کو شرک اور کفر کہتے ہیں، دور حاضر کے اندر اولیاء کے مزاروں سے جنہیں چڑ ہوتی ہے، دور حاضر کے اندر نبیوں کا نام لینا جن کے نزدیک بدعت ہوتا ہے، یہ دو قومی نظریے کے مخالف تھے۔ جی میں جھوٹ بول سکتا ہوں، کتاب جھوٹ نہیں بول سکتی، تاریخ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آج بھی کلیات اقبال کے اندر علامہ محمد اقبال نے اس وقت جبہ والوں کی، اس وقت کے پگڑی والوں کی، اس وقت کے دو قومی نظریے کے مخالف لوگوں کی برملا لوگوں کے سامنے مخالفت کر کے اظہار کیا، تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، اور آپ کی عزت کی قسم اس وقت جو دو قومی نظریے پر پہرا دے رہے تھے وہ بچہ سنیوں کا پہرا دے رہا تھا۔ یہ آپ کتابوں کے اندر لکھتے ہو آل انڈیا سنی کانفرنس، وہ کیا تھا؟ جب دو قومی نظریہ پیش ہوا، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، آپ نے دیکھا کہ انگریزوں نے اس وقت محسوس کر لیا ہے کہ مسلمان اب یہاں پر نہیں رہ سکیں گے، یہ اپنی تحریک کی جنگ جیتنے لگے ہیں۔ ہندوؤں کو پتا چلا تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے پاس آ کر یہ باتیں کرنا شروع کر دی، ہم مل کر انگریزوں سے لڑائی کرتے ہیں، دیکھو ہماری زبان ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری تہذیب ایک ہے، ہم ایک زمین پر رہتے ہیں، ہم اکٹھے مل کے انگریزوں سے مقابلہ کریں گے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب، امام فضل حق خیر آبادی، آپ نعرہ لگا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ہندوؤں جس طرح ہمارا مخالف انگریز ہے اس طرح تم بھی ہمارے مخالف ہو، ہم تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، ہمیں وہ ملک چاہیے جہاں پر ہم قرآن کھول کے پڑھ سکیں۔ اور ان کے اندر کی بات کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے جب انگریز یہاں سے نکل جائے گا ہم مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اور اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ اے دو قومی نظریے کی بات کرنے والوں، اگر تم نے پاکستان کی پے بھی بنا لی تو میں اپنی داڑھی کو گدھے کے پیشاب سے موڑ دوں گا۔ اور اس وقت جماعت اسلامی کے ترجمان کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی بات کرنے والے اینکوں کی جنت کے اندر رہتے ہیں، اور اس وقت سید محمد مدنی ممبروں پر بیٹھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ دو قومی نظریے کی بات نہ کرو، ہندو ہمارے بھائی ہیں، اور آپ کی عزت کی قسم اس وقت احمد رضا یہ نعرہ لگا رہا تھا ہندوؤں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں محبوب علیہ السلام نے اپنا علیحدہ قانون عطا فرمایا ہے، وہ ہمارا قرآن کا قانون ہے۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کتنا بڑا نعرہ تھا، آپ نے اعلان کیا جو بندہ قائد اعظم کو ووٹ نہیں دے گا، جو بندہ قائد اعظم کی تحریک کے ساتھ نہیں چلے گا، میں پیر سید جماعت علی شاہ اعلان کرتا ہوں وہ مر جائے تو ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ اور جماعت علی شاہ صاحب اعلان کر رہے تھے جو بندہ مسلم لیگ کی تائید نہیں کرے گا، دو قومی نظریے کی مخالفت کرے گا، میں جماعت علی شاہ اس بندے کو اپنی مریدی سے خارج کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعلان تھا یہ، اور اللہ کے فضل سے یہ اعلان ہمارے سرداروں نے کیا تھا، یہ اعلان ہمارے قائدین نے کیا تھا۔ کیا ہوا آج ہمیں پتہ ہی نہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے محنتیں کی، آج انہیں کونے میں لگا دیا گیا، اور جو کل پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے
वो पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं, हुबदार बने हुए हैं, मोहब्बत करने वाले बने हुए हैं। रब की इज्जत की कसम, इस पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर हमारे उलमा ने अपना खून पेश किया है। उन्होंने मस्जिदों के अंदर बैठकर, मैं कहता हूं तारीख की इस बात को आप कैसे बुला सकोगे। जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस सारी सूरत हाल को देखा था तो आपने जुमला कौन सा बोला था, और वो जुमला आज भी कुल्लियात इकबाल के अंदर मौजूद है। आप फरमाने लगे, सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई। तौहीद का कला जिन नमाजों से कायम हुआ, उन नमाजों को क्या हुआ? किसके मुतल्लिक अल्लामा इकबाल ने जुमला बोला था? सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, हिंद में वो नमाजें नजरे ब्राह्मण हो गई। हिंद के अंदर वो इंदिरा गांधी के नजर नमाजें हो गई, हिंदुओं की नजर नमाजें हो गई। नमाजें पढ़ने वाले नमाजों का पास ना रख सके। और ये कितने सुच्चे और सोने नमाजी थे, कह रहे थे जान दे सकते हैं पर हम पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर सकते। और कितना बड़ा ऐलान था। जिस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जना आप सियालकोट के अंदर तशरीफ लाए तो मुरीदों ने कहा पीर सैयद जमात अली शाह साहब को, और ये इतना बड़ा मर्द कलंदर था अपने जमाने के अंदर, आप ऐलान किया करते थे, आप फरमाते थे, ऐ लोगों, जूता पुराना हो जाए बदल डालो, कपड़े पुराने हो जाए बदल डालो, पगड़ी पुरानी हो जाए बदल डालो, घर पुराना हो जाए बदल डालो। लेकिन पीर जमात अली शाह साहब का ऐलान क्या था? आप फरमाते थे हर चीज बदल डालो पर अकीदा ना बदलना। अकीदा वही रखना जो रसूलुल्लाह ने दिया है, अकीदा वही रखना जो सहाबा ने दिया है, अकीदा वही रखना जिस पर औलिया की मोहर लगी हुई है। और इमाम रब्बानी, इमाम मुजद्दद अल-अफ़सानी, इतना बड़ा मुजाहिद बंदा, मस्जिद के अंदर एक मरतबा आप दाखिल होने लगे तो आपका उल्टा कदम उठ गया। आज तो विलायत की निशानियां खत्म होगी ना। हमने तो जिसको बड़े बाल देखे हमने कहा यही वली है, जिसके हमने जिस्म पे कपड़ा नहीं देखा हमने कहा यही वली है, जिसको हमने गंदा मंदा देखा हमने कहा यही वली है, जिसने 4 तोते बिठाए थे हमने कहा यही वली है। हमने तो विलायत की निशानियां खत्म कर डाली। इमाम रब्बानी सारी जिंदगी आप मदीने नहीं गए, जा सकते थे, कहते हैं हो सकता है मुझसे अदब ना हो सके। कितना बादशाह बंदा था। मस्जिद दाखिल होने लगे, उल्टा कदम मस्जिद में उठने लगा, आपको फिर याद आ गई, आपने फिर सीधा कदम उठाया, लेकिन 40 दिन तक रोते रहे, तेरा कदम गलत मस्जिद में उठा क्यों? ये एहसास है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हीरा किसे अता किया था? ये हीरा अल्लाह ने आले सुन्नत को अता फरमाया था। इनकी बुनियादों के अंदर ये लोग मौजूद थे जिनकी काविशों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पाकिस्तान जैसा सोना मुल्क अता फरमाया। पीर जमात अली शाह साहब का जिस वक्त सियालकोट के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना आप तशरीफ लाए तो एक मुरीद ने कहा, हुजूर आप शेखुल हदीस हैं, आप मुफस्सिर हैं, आप मुहद्दिस हैं, इतने बड़े पीर हैं, एक दाढ़ी मुंडा बंदा, आप उसकी इतनी इज्जत करते हैं, और जब वो सियालकोट में आ रहा है आप इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। जनाब पीर सैयद जमात अली शाह साहब, आपने क्या फरमाया था? आप फरमाने लगे कायदे आज़म हमारा वकील है, हमने वकालत के लिए कायदे आज़म को आगे किया है, और अगर कायदे आज़म अपने इस अकीदे से दस्तबरदार हो जाए तो हम अपने बच्चे बच्चे का खून दे के पाकिस्तान बना के दम लेंगे। ये इन लोगों से, ये कभी चौक में खड़े होने वालों से कुफर नहीं डरता, कभी होटल में बैठे वालों से कुफर नहीं डरता, कभी क्लबों में जाने वालों से कुफर नहीं डरता, कभी शराबों के जाम पीने वालों से कुफर नहीं डरता। कुफर जब भी डरता है रसूलुल्लाह के कुरान से डरता है, हुजूर के गुलामों से डरता है। मैंने क्या जुमला अर्ज करना चाहा? मैंने जुमला ये अर्ज करना चाहा, रब्बुल आलमीन ने ये नेमत हमें अता फरमाई। क्यों अता फरमाई थी? क्यों कायदे आज़म मोहम्मद अली जना खत लिखा था आपने बाकायदा इंदिरा गांधी को कि हम इलादा मुल्क क्यों लेना चाहते हैं? उससे कहा था सब कुछ हमारे पास है, कानून हमारे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं, क्या करोगे इलादा मुल्क लेके? और मोहम्मद अली जना कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, पता है आपने जवाब क्या दिया था? आपने कहा था रब ने हमें ही कुरान दिया है, और वो ऐसा कुरान है जिसके अंदर जिंदगी के कानून भी मौजूद हैं, मौत के कानून भी मौजूद हैं। हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, 68 साल गुजरने को है, कुरान हमारी अदालत में दाखिल नहीं हो सका। 68 साल गुजरने हैं, कुरान हमारे ईवान में दाखिल नहीं हो सका। 68 साल गुजरने को है, कुरान हमारे घर में नहीं आ सका,
قرآن ہماری زندگی میں نہیں آ سکا. ہم نے کیوں ملک لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، رب کے سامنے جھکیں گے. اے پاکستان کے باسیوں، ہمیں تو نعمت کے مل گئی ورثے کے اندر. ہم نے یہاں کیا کیا ہے؟ 70,000 مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا، 90,000 عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی، 2 کروڑ مسلمان بے گھر ہوئے. پھر جا کے رب العالمین نے ہمیں یہ سونا ملک عطا فرمایا. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی آسائشیں ہیں. کیا ہم رب کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کر سکتے؟ سجدہ نہیں کر سکتے؟ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے؟ اور اللہ رب العالمین کتنا خوبصورت اعلان کرتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر ہر نصاب ہمارا موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں رہائش دی، ملک عطا کیا. تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بے گھر ہو رہے تھے، فٹ پاتھ پہ زندگیاں بسر کرتے تھے. ہم نے تمہیں رہائش دی، ہم نے تمہیں ملک عطا کیا. اب کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے اس میں اسباب پیدا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں سے تھوڑے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر کا دن ہے. جی یہ شکر کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا دن ہے. ان شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کا دن ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر کے یہ سونا ملک ہمیں ادا کیا. یہ تو جس بندے کو چوٹ لگتی ہے نا، یہ ہمارے پرانے بابے جب کبھی وہ حالات انہیں یاد کروائے جائیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. جو اپنی ہستی بستی وہ کھیتیاں چھوڑ کر کے بے گھر ہو کر کے یہاں پر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے جہاں پر ہمیں قرآن اور سنت کی آواز آ سکے، آزادی سے ہم اسلام کا نام لے سکیں. اور میں کہتا ہوں کتنی بڑی رونق ہے. حضور مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے تھے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اطیب ریح فی الارض الہند. مولا علی کہتے تھے سب سے خوشگوار، انگلینڈ کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، امریکہ کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، پوری کائنات تڑپ رہی ہے. برابر کے 4 موسم کسی کو مل جائیں، نہیں ملتے. کسی کے پاس سردی زیادہ ہے تو سردی کی وجہ سے بیماریاں، کسی کے پاس برف زیادہ تو برف کی وجہ سے بیماریاں. معتدل 4 موسم پوری کائنات کے اندر، یہ حصہ اللہ نے پاکستان کو عطا فرمایا. وہاں کے لوگ اس موسم کا فیض لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کے یہاں سے تنگ ہیں. زمین زمین ہے بھائی، ملک ملک ہے. اور یہ جو آبائی زمین ہوتی ہے نا، آبائی ملک ہوتا ہے نا، اس سے پیار ہمیں ہمارے رسول نے سکھایا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے. ملک کے ساتھ پیار یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ملک کے ساتھ غداری یہ منافقت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے چونکہ آبائی گھر تھا آپ کا، لیکن جب آپ کو کافروں نے مجبور کیا نا، باہر نکل رہے تھے، بار بار مڑ کے حضور مکے کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مکے، میں نکلنا نہیں چاہتا تھا، یہاں کے رہنے والے اور یہاں کے باسی مجھے تیرے اندر رہنے نہیں دے رہے، پر تیرے پیار میں میرے آنسو نکل رہے ہیں. اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. یہ تو یعنی مسلمانوں کی عادت ہے نا جی، بحث کرنے کی، مباحثہ کرنے کی. جب یعنی دور کی بات چھوڑیں، سعودیہ سے بندہ چکر لگا کے آئے نا تو اس کی گفتگو میں ہر تیسرا لفظ یہ ہوتا ہے کیا ہے جی پاکستان میں، وہ ادھر تو یہ ہے. ادھر کی مثالیں مت دو، جو پاکستان میں ہے ادھر نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو کیا پاکستان میں. پاکستان میں یہ ہے رب نے محبت کرنے والے دل اللہ نے انہیں عطا فرمائے. یہ ادب، یہ محبت، یہ پیار، یہ نبیوں کے نام پہ مر مٹنا، یہ مذہب کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ حصہ صرف اور صرف اللہ نے پاکستان اور ہندوستان کو عطا فرمایا. ہم نے سعودی عرب جا کر قرآن فرش کے اوپر دیکھے ہیں، ہم نے سعودی عرب جا کر قرآن لوگوں کے سروں کے نیچے دیکھے ہیں، ہم نے سعودی عرب جا کر قرآن لوگوں کے قدموں میں دیکھے ہیں. یہ پاکستانی ہے. قرآن گر جائے تو پوچھتا ہے مولانا صاحب بتائیں کتنا آٹا تول کے صدقہ کروں. گیا نہیں، گر گیا ہے. پچھلے دنوں ایک بندے کا فون آیا، وہ جی گھر کی الماری میں قرآن پڑا ہوا تھا، رات کو شادی سے واپس آئے تو بیگم نے الماری کو بالکل برابر دوسرے دراز کے اندر جوتے رکھ دیے. بتائیں رات سے مجھے نیند نہیں آ سکی جب سے پتہ چلا ہے رب کے قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی. یہ کمال میرا نہیں، آپ کا کمال نہیں، رب کی عزت کی قسم یہ وہ زمین ہے جدھر منہ کر کے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے اپنی محبت کی خوشبو آ رہی ہے.
علامہ اقبال جب پڑھنے گئے تھے نا تو پروفیسر نے پوچھا تھا بھئی کون سا ملک ہے تیرا؟ تجھے ہمارا انگلینڈ اچھا نہیں لگتا، یورپ اچھا نہیں لگتا؟ اور جب آپ وہاں سے پڑھ کے فارغ آئے تھے ان کی سنتیں ان کے منہ پہ مار کے آئے تھے، آپ کہہ رہے تھے مجھے تمہاری سنت نہیں چاہیے، میں پڑھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہوں سب سے اونچی سنت آمنہ کے لال کے قرآن کی سنت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا جب لوگوں نے پوچھا تمہارا وطن کون سا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ محبوب کو جس دیش سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور حضور کہہ رہے تھے میرے محبت کرنے والے، میں اگر یہ جملہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ محبت کرنے والا داتا پاکستان میں ہے، محبت کرنے والا خواجہ اسی وادی کے اندر ہے، محبت کرنے والے حضور پیر میل شاہ اسی دھرتی کے اندر ہیں۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کی دھرتی یہ اولیاء کی دھرتی ہے، ان لوگوں کی دھرتی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت ڈالی ہے، پیار ڈالا ہے، ادب ڈالا ہے۔ خیر یہ عنوان بہت لمبا ہے، میں نے تو صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان شہداء کو جنہوں نے اس کی بنیادوں کے اندر اپنا خون پیش کیا، اللہ آج ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجے اللہ بلند فرمائے۔